محترم سامعین اور ناظرین، آج کے اس آن لائن لیکچر پر مجھے ایک بہت اہم موضوع کا احاطہ کرنے کی یا کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موضوع بہت وسیع بھی ہے اور بہت وسیع بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، اس لیے ایک تمہید کے ساتھ میں اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے دو باتوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن، کوئی انتشار یا غلط فہمی نہ رہے۔ پہلی بات یہ کہ میں نئی تعلیمی پالیسی پر گفتگو کر رہا ہوں، اس پالیسی پر گفتگو کر رہا ہوں جو کیبنٹ پاس کر چکی ہے، پارلیمنٹ میں آنا باقی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قوانین پر بات کرنے کا عادی ہوں یا پالیسیز پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بلکہ میں تو کسی اسکول کا ٹیچر بھی نہیں ہوں، کسی انتظامیہ کا ممبر بھی نہیں ہوں، کسی تنظیم سے بھی میری کوئی وابستگی نہیں ہے۔ میں ایک عام شخص ہوں معاشرے کا، لیکن عام شخص بھی فکر مند ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل میں اس کے بچوں کو کیا پڑھایا جائے گا۔ اس لیے میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس پہ سوچ رہا ہوں۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ آدمی کسی پالیسی پر، کسی قانون پر، کسی نظریے پر کیا بات کہتا ہے، اس کا انحصار خود اپنی اس کی فکر پر، اس کے نقطہ نظر پر ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں محاورہ ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی ہرا سوچتا ہے، یا جیسی روح ویسے فرشتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں یہ تعلیمی پالیسی پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری طرز فکر کیا ہے، ہم کس طریقے سے رد عمل کرنے، ظاہر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اپنی اس بات کو میں ایک واقعے کے اشارے سے یا اس کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مقصد واضح کر رہا ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہو اور ہمارا ایک سوچنے کا انداز کیا ہو چکا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اسی بمبئی میں اردو اساتذہ نے مجھے ایک جلسے میں ایک خاص موضوع پر بولنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ وہاں اردو کے اساتذہ ہوں گے، کچھ تنظیمی اور تدریسی اور کچھ علمی امور پر گفتگو ہوگی، اور مجھے ایک خاص موضوع پر کچھ بولنا ہوگا۔ یہ جلسہ ہوا تھا باندرا کے جونیئر کالج، باندرا اردو جونیئر کالج کے ہال میں، بڑی تعداد میں اساتذہ موجود تھے۔ وہاں جب میں پہنچا تو ایک صاحب نے ایک سابق ممبر پارلیمنٹ کو لا کر اسٹیج پر بیٹھایا، ان کا اعزاز و اکرام ہوا، بات چیت ہوئی۔ وہ پروگرام میں شامل نہیں تھا، وہ پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ میں کسی کارپوریشن کے ممبر کو، کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر اسمبلی کو، کسی وزیر کو، کسی سابق وزیر کو، کسی سیاستداں کو اس قسم کے جلسوں میں بلانے کا مخالف نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلایا جائے، ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ منصوبہ بندی نہیں کر لیتے، جب تک لائحہ عمل کا تعین نہیں کر لیتے، جب تک یہ طے نہیں کر لیتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، تب تک اگر آپ ان حضرات کو زحمت دیتے ہیں تو آپ بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گے اور وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ آپ ایک لائحہ عمل تیار کر لیجئے، منصوبہ بنا لیجئے، پھر ان سے کہیے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، اس کو حل کرنے میں آپ ہماری مدد کیجئے، اور ان کا اعزاز بھی کیجئے، ان کو اکرام بھی کیجئے، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیجئے۔ پھر وہاں دوسرا معاملہ یہ دیکھنے میں آیا
کہ ہمارے ایک مکرم و محترم استاد نے بڑی پرجوش تقریر کی. تقریر یہ تھی کہ سب اساتذہ کو اور طلباء کو تالی نہیں بجانی چاہیے ایسے اجتماعات میں. ان کا اپنا نظریہ، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کس حد تک مفید ہے غیر مفید ہے. میں ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ شعور کی تربیت نہیں کریں گے شعار میں تبدیلی نہیں ہوگی. آپ روکنے کی کوشش کریں گے طلباء کو یا اساتذہ کو یا نوجوانوں کو یا جوانوں کو، اس سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے. شعور کی پختگی کی طرف توجہ دیجیے، خود بخود شعار میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. دوسری انتہا پسندی یہ تھی کہ میں نے ایک جلسے میں کہ ایک صاحب کو اس قسم کے تعلیمی جلسے میں مدعو کیا گیا، وہ تشریف لائے. ان کا فلم کا گلیمر ان کے ساتھ ہے. وہ جہاں کھڑے ہوتے 4 6 10 20 50 آدمی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے. وہاں بھی تھا اور وہ تقریر کرنے کے بعد اسٹیج کے کنارے آ گئے. وہاں سے جو پردہ نشین بچیاں تھیں ہماری، ان سے آ کے مخاطب، تم برقع لگاتی ہو، تم نقاب لگاتی ہو، پڑھنے کے بعد کیا کرو گی، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. یہ انداز فکر یہ ہمارے محاسبے کا محتاج ہے. کسی نن سے آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کسی سادھوی سے آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بچیوں کو، اور وہ کون سا موقع ہے کہ اس موقع پر اس قسم کی بات کی جائے. تو دوسری انتہا پسندی یہ تھی. تیسرا رجحان ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے اجتماعات میں کہ صاحب ہمیں 2 منٹ کچھ کہنا ہے، اپنا رسوخ استعمال کر کے یا دھونس استعمال کر کے یا پیسے کی کچھ لالچ دے کر یا اعانت اور تعاون کر کے یا کسی اور طریقے سے دوسرے کے اسٹیج کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہمارا وتیرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا وجہ اس کے سبب ہمارے اجتماعات مقصدیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ہمارا ایک عام طرز عمل ہے، اس سے ہم کو نجات پانے کی ضرورت ہے. دوسری تعلیمی معاملات میں، یہ تو جنرل معاملات میں ہم نے بتایا، تعلیمی معاملات میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اپنی تہذیب کی، بات کرتے ہیں اپنی زبان کی، بات کرتے ہیں اپنے طرز عمل کی، بات کرتے ہیں اسلاف کے طریقے کی، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ اپنی زبان اور تہذیب کو نظر انداز کرنے کا وتیرہ اختیار کیے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ایک ہفتے قبل ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے، وہ رپورٹ تیار کی اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ریسرچ اس رپورٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہندی ہے، لیکن وہ مشترک زبان جس میں 2 الگ الگ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، 2 الگ الگ ریاستوں کے، وہ زبان انگریزی ہے. یعنی بائی لنگولز کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. 2007 اور 2008 میں انگریزی میڈیم کے طلباء کی تعداد یہاں 12% تھی، جو 2017 اور 2018 میں 23%، یعنی تقریباً دوگنی ہو گئی، بڑھتا جا رہا ہے. 1971 میں ہندوستان میں ایسے لوگوں کی تعداد 0.18 یعنی 0.18% تھی جو ایک مشترک یعنی کامن زبان میں گفتگو کر سکتے تھے. مگر 2011 میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 0.23 یعنی 0.23% ہو گئی. یعنی 2 زبانوں کو بولنے اور سمجھنے والوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ایسا اس لیے ہوا کہ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں منتقل ہوئے اور اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب بھی اس میں معاون ثابت ہوا. 1971 میں ہندوستانیوں کی شرح، ان ہندوستانیوں کی شرح جو اپنی مادری زبان کے علاوہ جو دوسری زبان بول سکتے تھے، 12.2% تھی، جو 2011 میں بڑھ کر 24.8%، یعنی تقریباً دوگنی ہو گئی. اسی اسٹڈی میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ 15 اور 29 برس کے نوجوان اور جوان، ان کے یہاں یہ رجحان زیادہ ہے بائی لنگول ہونے کا.
फिर जिनकी मादरी जबान, अब उसको हम रियासतों की सतह पर देखने के लिए, ये तो पूरा मुल्की रुझान था, रियासतों की सतह पर हम देखें तो जिनकी मादरी जबान बंगला है उनमें 82% सिर्फ बंगला बोल सकते हैं, दूसरी जबान नहीं बोल सकते, मोनोलिंगुअल है। और उनमें जो दूसरी जबान बोल सकते हैं उनमें हिंदी बोलने वाले 9%, अंग्रेजी बोलने वाले 5% और आसामी बोलने वाले सिर्फ 3% है। ये बंगाली जबान का। हिंदी बोलने वालों में 88% और उर्दू बोलने वालों में 38% मोनोलिंगुअल है, यानी एक ही जबान बोल सकते हैं, अपनी जबान के अलावा कोई जबान नहीं बोल सकते, यानी सिर्फ एक जबान बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वालों में 6% इंग्लिश बोल सकते हैं। उर्दू बोलने वालों में 37% हिंदी, 60% कन्नड़, 7% तेलुगु, 7% अंग्रेजी, 3% तमिल, 2% मराठी और 2% दूसरी जबानें बोल सकते हैं। अब इसको देखिए, इसका तजिया कीजिए आप कि जो अपनी मादरी जबान उर्दू बोल रहे हैं उसके साथ कोई एक और जबान वो जानते हैं, और रियासत की जबान हो या मुल्की जबान हो या गैर मुल्की जबान हो। इसमें हम इस्लाह भी चाहते हैं, मतलब 2% मराठी बताया गया। इससे इत्तेफाक करना बड़ा मुश्किल है। किस बेसिस के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र पे आप एक तवज्जो कीजिए, पूरा कोकण, पूरा विदर्भ, पूरा खानदेश, पूरा मराठवाड़ा, मुंबई और इधर मगरबी महाराष्ट्र, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पे 2 जबानें बोली जाती। जो उर्दू बोलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उर्दू बोलने वाला उर्दू भी बोलता है और उसी तरह, उसी रफ्तार से, उसी मेयार की, उसी बेतकल्लुफी के साथ मराठी जबान भी बोलता है। ये दोनों का मिला जुला नाम। फिर मलयालम बोलने वालों में 73% सिर्फ एक जबान बोलते हैं, 19% अंग्रेजी और 3% हिंदी, 2% तमिल बोलते हैं। तमिल बोलने वालों में 75% सिर्फ तमिल, दूसरी कोई जबान नहीं जानती। इंग्लिश 18%, 3% तेलुगु और 2% कन्नड़ बोलते हैं। तेलुगु बोलने वालों में 75% सिर्फ तेलुगु बोलते हैं, 10% इंग्लिश, 6% हिंदी, 4% कन्नड़ और 4% तमिल बोलते हैं। यहाँ उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद है, इसमें इस वक्त हमारे सामने उसका रिकॉर्ड नहीं है। और अपनी मादरी जबान के अलावा किसी दूसरी मुश्तरका जबान में बात करने का रुझान, ये जो हमने आपके सामने आदाद और शुमार पेश किए हैं, उससे यह साबित होता है कि मुश्तरक जबान बोलने का रुझान जुनूब के मुकाबले में शुमाल की रियासतों में ज्यादा है। जुनूब में कम है, अपनी जबान के बोलने पर या फिर अंग्रेजी की तरफ आने पर वहीं पर इत्तेफाक करते हैं, लेकिन शुमाल में यह रुझान ज्यादा है। फिर एक बहुत अहम इंकशाफ हुआ है इस रिसर्च में कि जबानें हुकूमत की सरपरस्ती की जरूरत तो महसूस करती, लेकिन कोई जबान जबर करके बढ़ाई जा सके या उसकी अशात में मदद दी जा सके, ये मुमकिन नहीं। महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी लाजमी सब्जेक्ट किया गया, दफातर में भी और स्कूलों में भी। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हमारी जबान है, हम मराठी कल्चर से, मराठी तहजीब से, मराठी अदब से मोहब्बत का मामला करते हैं, हमें बड़ा फख्र है इस पे। लेकिन यहां पे जब हम उनका रिकॉर्ड देखते हैं तो मालूम यह हुआ है कि 1971 में ऐसे लोगों की तादाद जो मराठी को अपनी मादरी जबान बनाते थे वो 76% थी। 2011 में यानी 30 साल के बाद वो कम होकर 69% हो गई। इतने इक़दामात करने के बावजूद, इतनी तशद्दुद का मुजाहरा करने के बावजूद, इतना जबर करने के बाद ये तादाद घटी है, बढ़ी नहीं है। अब उसका वो क्या है कि पेरेंट्स पिक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स फॉर हायर रिटर्न। उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी तालीम पढ़ने जाएगा तो वहां अच्छा पढ़कर निकलेगा। बहुत अच्छी बात है, आदमी अगर किसी भी जुबान में पढ़े, हम किसी जुबान के मुखालिफ नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि उर्दू बोलने वाली जो तादाद है, जो आबादी है, वहां कितने फीसद लोग हैं जो उस खर्च को बर्दाश्त कर सके, जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करने से उन पर
बोझ पड़ता है। जरा सब तवज्जो कीजिए। अगर आपने एक मरतबा दाखिला दिला दिया, एक साल की दूसरे साल की फीस दे दी, उसके बाद ड्रॉप आउट का शिकार होता है बच्चा, लेकिन वहां के अखराजात को पूरा नहीं कर पाता, वहां की फीस नहीं दे पाता, वहां का दूसरे अखराजात पूरा नहीं कर सकता। और वहां जो मुतमव्विल क्लास के बच्चे आते हैं और उनसे जब रिकॉर्ड करता है, जब कंपैरिजन होता है, तो उसकी नफ्सियात पे असर पड़ता है। वह बच्चा या तो एहसास कमतरी में मुब्तला होता है या बुरी आदतों में मुब्तला होता है। तो हमें उस मीडियम का इंतखाब करना है जहां दूर तक हम तालीम दिला सके अपने बच्चों की, उस माशी पॉलिसी के तहत, उस मालिशी कंडीशन के तहत जो हमारी है। यह है एक मसला, और इस मसले को हम रजाइयत और हौसलामंदी के साथ ही हल कर सकते हैं। हमारी ये आदत है कि हर मामले में खुनूसियत का मुजाहरा, हर मामले में हौसला शिकनी की बात, मायूसी की बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को देखने के दो तरीके हैं, एक हौसलामंदी का, एक मायूसी और खुनूसियत का। एक मिसाल के जरिए मैं आपको बताऊं कि एक जूते बनाने वाली कंपनी ने एक जजीरे पर अपने दो नुमाइंदों को भेजा। दोनों वहां पहुंचे, आबादी बहुत बढ़ चुकी थी वहां। देखा तो किसी के पांव में जूते या चप्पल नहीं थे। एक ने जवाब दिया कि साहब, यहां कारखाना लगाना है या शोरूम खोलना है या दुकान खोलने के कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि जूते पहनने का यहां रिवाज ही नहीं है। दूसरे ने लिखा कि यहां बहुत आमदनी की सूरतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए कि किसी के पांव में जूते नहीं है। एक रजाइयत है, एक मायूसी है, एक कुनूतियत है। एक ही सिचुएशन है, एक ही मंजर है, एक ही चीज दोनों देख रहे हैं, नताइज अलग अलग अख्स कर रहे हैं। तो हमें हौसलामंदी का मुजाहरा करना है उर्दू के सिलसिले में, उर्दू तहजीब के सिलसिले में, उर्दू स्कूलों के बारे में, उर्दू तालीम के बारे में, और इसकी जायज बुनियादें हैं हमारे यहाँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिसालों के साथ आपको पेश करूंगा। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूं, मुंबई में हूं, कुर्ब जवार के इलाकों पर मेरी निगाह है। मैं यहां की मिसाल दूंगा, जो मेरे भाई यहां से दूर हैं, दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने इर्द गिर्द का मुजाहरा करें तो उनको भी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। मसलन पहली मिसाल मैं दूं आपको कि मुंबई से करीब एक जगह है, कोकन कहते हैं, कोस्टल एरियाज है, साहिली इलाका, समुद्र के इलाके, समुद्र से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है। वहां एक जगह है खेड़। खेड़ में ARD खतीब साहब ने चंद बरस पहले मदरसतुल बनात के नाम से एक लड़कियों का स्कूल कायम किया, उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम स्कूल कायम किया खेड़ में, दूर दराज इलाके में। पहले से भी वहां स्कूल थे उर्दू के, लड़कियों का स्कूल। आज वो जूनियर कॉलेज बन चुका है। उस स्कूल की खासियत ये थी कि जब मैं गया था 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैंने देखा कि वहां 12-13 गैर मुस्लिम लड़कियां उर्दू मीडियम से पढ़ रही हैं। यह एक बड़ी कामयाबी है। आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं। उर्दू एक ऐसी जुबानों का कोई मजहब नहीं होता, इसका ताल्लुक माशरे से होता है। लेकिन मशहूर कर दिया ये कि ये एक खास मजहब के मानने वालों की जुबान है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद वहां पे आए। फिर एक दिन बड़ा अजीब वाकया हुआ। अजीब वाकया यह हुआ कि कुछ गैर मुस्लिम बच्चियों के पेरेंट्स, उनके वालिदैन, सरपरस्त और गार्जियन स्कूल इंतजामिया के पास आए कि भाई क्या आप हमारे बच्चियों का मजहब तब्दील कर रहे हो? क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा? कहा कि भाई वो कुछ दुआएं याद कर रही है, कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रही है जो अरबी के हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, यहां जो निसाब पढ़ाया जाता है वो निसाब होता है जो गवर्नमेंट मंजूर करती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक्स पढ़ाई जाती है। फर्क भी होता है कि वहां मराठी में, वहां अंग्रेजी में, वहां गुजराती में या उर्दू में पढ़ाया जाता है। हम कोई नया निसाब नहीं पढ़ाते। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी बच्चियों के साथ, क्योंकि हमारी बच्चियों का एक आम रिवाज है कि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कुछ कलिमात, कुछ दुआएं याद कर लेती हैं कि सब आफात से, बलैयात से, भूत से, प्रेस से, जिद्दात से वो महफूज रहेंगी। तो ऐसी कोई दुआ, कोई लफ्ज उसने भी सीख लिया होगा दोस्ती की वजह से। इसमें निसाब का या स्कूल का या स्कूल के माहौल का कोई कसूर नहीं है। जब यह सुना तो उनकी गलतफहमी दूर हुई, और दूर होने के बाद उनमें से जो लोग आए थे एहतजाज करने के लिए, वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो क्या हम भी
पढ़ सकते हैं इसको। एक एजिटेट होकर आए, एजिटेशन करने के लिए आए, और लेकिन उसका एक बहुत अच्छा नतीजा बराबर हुआ। और यहाँ ऐसे लोग थे, खुशवंत सिंह हमारे अंग्रेजी के बहुत बड़े अदीब, वो बहुत कायल हमारी आयतल कुर्सी के। हमारी औरंगाबाद खुलदाबाद में एक डीसीपी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी जेब से कुछ पर्चे निकाले, उसमें आयतल कुर्सी भी थी। एक तबका है, अफराद है ऐसे, उसको करते हैं। जब उनको समझाया गया तो उनको बात समझ में आ गई, उसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। आप दूसरे जिले में आइए, कोल्हापुर। कोल्हापुर के बारे में यह सोचना कि वहां उर्दू है, उर्दू का माहौल है, उर्दू के असातिज़ा हैं, बड़ा मुश्किल काम है। वहां इरफान पटेल साहब हैं, शायर हैं, वो मुदर्रिस भी हैं। उन्होंने 3-4 साल मुझे बुलाया, दावत दी, मगर मैं किसी वजह से नहीं जा सका। फिर एक साल गया, दिल में कहीं कोई तरद्दुद था कि भाई पता नहीं कैसे माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, कुछ जलसा कामयाब होगा कि नहीं होगा। बहरहाल मैं हाजिर हुआ वहां पे उनके हुक्म पर। और जब मैं वहां उस हॉल में पहुंचा और लोगों से मुलाकात हुई, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वहां 600 उर्दू के असातिज़ा मौजूद थे। इचल करंजी में ये जलसा हुआ था, 600 अफराद मौजूद, सब टीचर और दूसरे लोग भी थे। वहां का माहौल देखा हमने। सतारा और सांगली के किसी उर्दू स्कूल में मेरा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जा चुका हूं कई मरतबा। मैंने कुछ उर्दू स्कूल वहां देखे हैं। वहां क्या मेयार है, कितने उर्दू वाले हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन है वहां पे, देखा नहीं है मैंने। आप थोड़ा और इस तरफ आइए, खानदेश। खानदेश में अब्दुल करीम सालार साहब की अखरा एजुकेशन सोसाइटी बहुत काम कर रही है। वहां पे एक अजीब चीज देखने में आया कि एक जलसे में मुझको बुलाया इन्होंने, तो वहां मालूम यह हुआ कि वो उन बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं जो कूड़ा करकट में कागज चुनने का काम करते हैं, चीथड़े इकट्ठा करने का, उससे अपनी रोजी कमाने का काम करते हैं। एक बैग लिए हुए जाते हैं, जो चीज समझ में उसको लेकर रख लिया, फिर बेचा, उससे 2 वक्त की रोटी चल गई। ऐसी एक लड़की ने कुछ 98 या 9 पास किया था, और बहुत अच्छे नंबर से, तो एक जलसा किया था। उस जलसे में उससे पूछा कि बेटी तुम क्या बनना चाहती हो? तो उसने, लड़की ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। उस जलसे में ऐलान किया था सालार साहब ने कि अगर तुमने 12th में अच्छे मार्क्स लिए तो हम तुमको मेडिकल में सीट देंगे। उनका मेडिकल कॉलेज चलता है, यूनानी मेडिकल कॉलेज, BOMS कॉलेज। उस लड़की का कैरियर हमारे सामने, एक सोचने का एक अंदाज है। मैं शोलापुर में अदबी फंक्शन में गया था, स्कूलों में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन कुछ असातिज़ा से मुलाकात हुई वहां पे। उमर बेरिया साहब थे, उनका एक कोई तंजीम थी अदबी, उसने मुझे दावत दी थी, वहां से अच्छे तजर्बात के साथ आया। पुणे में एक बहुत आला दर्जे का एजुकेशनल हब है, जिसे हम आजम कैंपस के नाम से जानते हैं। आजम कैंपस के अंदर जाइए तो दुनिया बदल जाती है। उनके हॉस्टल देखिए, उनके कॉलेज देखिए, उनके वर्कशॉप देखिए, उनके सेमिनार्स देखिए, सब कुछ देखिए। आप हैरत में पड़ जाएंगे। वहां जाते ही माहौल बदल जाता है। वहां पे मैं जाता था, मुतासिर होता था। एक बड़ी खुशगवार चीज का इल्म हुआ मुझे कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल की टोटल तादाद 83 है। 83 शायद। वहां 53,000 लड़के पढ़ते हैं उर्दू मीडियम से। उन 53,000 बच्चों के लिए 83 स्कूल में PA इनामदार साहब ने और आबेदा इनामदार साहिबा ने अंग्रेजी टीचर फ्री में मुहैया किया है, जिसकी तनख्वाह आजम कैंपस देता है। कॉर्पोरेशन पर बोझ नहीं है। फिर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ने की थी, जिससे उन बच्चों को 53,000 बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। कंक्रीट काम हो रहा है। एक इदारा, एक कैंपस, एक अफसर ये अपना काम कर रहा है, पॉजिटिव वे में दे रहे हैं। आप थाना डिस्ट्रिक्ट में मरकजी जगह को भिवंडी को हासिल है। भिवंडी में KEM है, दूसरे बहुत से कॉलेजेस भी अब बन गए हैं, और भिवंडी में बहुत दफा मैं गया हूं। अच्छे काम कर रहे हैं तमाम इदारे।
لیکن بھیونڈی میں KEM کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے اپنے کالجز دوسرے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی قائم کیے، کئی اسکول چل کورسز بھی زیادہ ہے، بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ٹیچروں کی تعداد بھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جب تعلیم آن لائن ایجوکیشن چل رہی ہے، آن لائن لیکچر دیا جا رہا ہے، آن لائن باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو انہی سے استفادہ کرنا ہے۔ استفادہ وہ کرے گا جس کے پاس موبائل ہوگا۔ موبائل 2-4 روپے میں نہیں ملتا، موبائل 10-20 روپے میں نہیں ملتا، 10,000 15,000 25,000 20,000 روپے میں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی، اس کی تصدیق کی میں نے کہ اسلم فقی صاحب نے جو اس کے سربراہ ہیں، کافی بچوں کو موبائل خرید کر فری میں ان کو دیا عطا کیا ہے۔ یہ کنکریٹ کام ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہے جو اسٹیج پر بیٹھ کر اپنا قد بلند کرنے کی کوشش، یہ کنکریٹ بنیادی کام کر رہے ہیں۔ ہم اور تھوڑا پیچھے چلے، بمبئی میں آئے۔ بمبئی میں ہمارا باندرا ایک بہت ہی مرکزی جگہ ہے، گلیمر اس کے ساتھ ہے، کہ فلم اسٹارز رہتے ہیں وہاں پہ۔ باہر اب چلے جائیے بمبئی کے تو مجھے میں باندرا گئے ہیں، آپ نے فلاں کو دیکھا ہے، فلاں کمار کو دیکھا ہے، فلاں کماری کو دیکھا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، اتنا اس کا گلیمر۔ لیکن سن 60 میں ایک میدان تھا، وہاں قصاب برادری کے ایک بڑی بزرگ شخصیت جو میرے بھی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے منصوبہ بنایا۔ ان کے ساتھی، کاروباری ساتھی یا ان کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے ریلوے کا ایک ویگن یا 2 ویگن نیلام میں خریدے تھے، اس کو رکھ دیا اور وہاں سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اس کی بلڈنگ شروع ہوئی باندرا جونیئر کالج کی، اور ابھی میرے دیکھتے دیکھتے تک وہاں 4,000 طلباء پڑھتے تھے، 4,000۔ انگریزی کے رجحان کی وجہ سے کچھ کم ہوا ہے بات میں، لیکن اب بھی کافی بڑی تعداد ہے، لڑکیوں کی بھی اور لڑکوں کی۔ یہ ہماری دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں انجمن اسلام ملک کا بہت اہم ادارہ ہے، مہاراشٹر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ انجمن اسلام کا ایک ادارہ ورسووا پہ ہے، باندرا سے کچھ دور آپ جائیں تب سمندر کے کنارے، وہاں بیگم جمیلہ حاجی عبدالحق ہائی اسکول ہے۔ یہ معین الحق چودھری صاحب کے ڈونیشن سے یہ قائم ہوا تھا۔ وہاں مجھے جب میں اس فخر سے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، یہ دوسری یا تیسری مرتبہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ وہاں ایک لڑکی نے درجہ 4 پاس کرنے کے بعد وہاں داخلہ کیا، میونسپل اسکول سے وہ پاس کر کے آئی تھی 5ویں کے لیے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے والد بیمار تھے، صاحب فراش تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھائی بھی تھا، اور پھر اس کے والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ جو پیسہ بچا کچھا تھا وہ علاج پہ چلا گیا، اب کمانے والا کوئی نہیں۔ اس نے ہمت نہیں چھوڑی، داخلہ اس کو ملا، اور وہاں کی ہمارے انجمن اسلام کی جو ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن ہے، میری بہن ہے سلمہ لوکھن والا صاحبہ، وہ ڈائریکٹر اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی۔ ساجدہ پیرزادے صاحبہ اس کی پرنسپل اب بھی ہے، شاید اس وقت تھی وہ۔ شمع تارا پور والا صاحبہ جو اس وقت سیف طبیب جی کی پرنسپل ہے، وہ اس وقت وہاں ٹیچر تھی۔ ٹیچروں میں بہت سے نام تھے، جیسے رابعہ صدیقی تھی اور بہت سی تھی، کسی کا میں نے نام نہیں لے رہا ہوں تو معاف کیجیے گا، کسی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ان سبوں نے محنت کی، اور جب میں نے پوچھا، رابعہ سے پوچھا بیٹھا کے اپنے پاس کہ بھئی رابعہ صاحبہ یہ بچوں کو کیسے تعلیم دیا، تب معلوم ہوا کہ بہت سی بچیاں صبح میں جب آتی ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ناشتہ نہیں کر کے آئی۔ ابھی ہمارے فیاض احمد اور عبد المجید صاحب بتا رہے تھے کہ کتنے بچے تو گش کھا کے گر پڑتے ہیں، گش کھا جاتے ہیں، تو گھر سے ویسے ہی چلے آتے ہیں۔ ہمیں ان بچوں کو تعلیم سے یا راستہ کرنا ہے۔ 1,00,000 1,50,000 50,000 ڈونیشن دے کے اگر ہم نے ایک اسکول کھولا اور ان کو داخل کر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو تعلیم دی۔ جب وہ 10th میں بچی پہنچی ہے تو ایک گلوبل ٹیسٹ ہوا ہے، اس میں مختلف زبانوں کے بچوں نے شرکت کی، اس میں وہ بچی بھی شامل ہوئی جس کو 5ویں میں جس نے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ اس نے وہاں کمپیٹ کیا
اور کمپیٹ کرنے کی وجہ سے اس کو امریکہ بلایا گیا. امریکہ گئی, وہاں سے واپس آئی تو یہاں ایس ایس سی بورڈ کا ایگزام ہونے والا تھا. اس بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہوئی وہ, اور اچھے نمبروں سے کامیاب. ہماری ساجدہ صاحبہ نے اور دوسرے لوگ جو ٹیچرز تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ماں کا اکرام کریں گے. اتفاق سے ان لوگوں نے کہا کہ سر آپ بھی آ جائیے. میں گیا وہاں پہ, مینجمنٹ کے بھی کچھ لوگ تھے. مینجمنٹ کو بہت سے کام رہتے ہیں, تمام لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ سب لوگ ہوں گے, ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن عقیل حفیظ صاحب خاص طور سے وہاں پہ موجود تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی وہاں پہ. اختر رنگول والا صاحب بھی تھے وہاں پہ, حالانکہ اس وقت تک وہ کلچرل بورڈ کے ڈائریکٹر نہیں تھے, لیکن وہ وہاں تھے. سب نے ہمت بڑھائی اس کو. تو ایسی مثالیں ہمارے ہاں بہت ہیں کہ ہم لوگ پتھر تراش کر نگینہ بنا دیتے ہیں, ہیرا بنا دیتے ہیں. اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ پچھلے زمانے کی, پچھلے سینچری کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ ادھر 10-15 سال کی اور 5 سال کی اور 20 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں, تو ہمارے یہاں حوصلہ مندی کی مثالیں بھی ہیں, حوصلہ مندی بھی ہے, عزائم بھی ہے. ہم ان کو لے کر آگے چڑھنا بھی چاہتے ہیں. انہی حوصلہ افزا ماحول میں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ہمت ہار دی, ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اگر ہم نے اپنی ذاتی شہرت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ایک وقت آئے گا کہ ہماری شہرت ہماری بدنامی میں تبدیل ہو جائے گی اور ہم اپنا اس کا ازالہ بھی نہیں کر سکتے. اب اس پورے پس منظر میں تمہید مجھے احساس ہے کہ کچھ زیادہ ہو گئی, لیکن یہ ضروری تھی کہ آپ کن بچوں کو پڑھانے والے ہیں, کس معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے ہیں, اور کیا تعلیم دینے والے ہیں. اس لیے ہم نے تمہید دی. اب آئیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 پر, جو 2020 میں کیبنٹ نے پاس کیا ہے, اس پالیسی کی طرف ہم آتے ہیں. اس کے انٹروڈکشن میں ہی کیا کہہ رہا ہے وہ کہ the aim of education in ancient India, the aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but for the complete realization and liberation of the self. World-class institution of ancient India such as Takshila اور نالندہ اور اکرم شیلا, یہ ساری چیزوں کے جو اینشنٹ انڈیا کی طرف لے جا رہے ہیں ان کی طرف حوالہ دیا. پھر آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural preservation. ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے ہر دور پر, ہر طبقے سے, ہر خطے سے ہم کو محبت ہے. اینشنٹ انڈیا سے ہمیں کوئی بور نہیں, اس کی جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں ان سب کو ہم سمونا چاہتے ہیں, اس کو جذب کرنا چاہتے ہیں, اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اینشنٹ انڈیا کے بعد جو میڈیویل پیریڈ ہے ہماری تاریخ کا, جو 1200 کے 1300 کے بعد شروع ہوتا ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ میڈیویل پیریڈ جسے کہتے ہیں 1200-1300 کے بعد کا جو دور ہے, یہ وہ دور ہے جس نے ہمیں امیر خسرو عطا کیا ہے, جس نے ہمیں میر عطا کیا ہے, جس نے ہمیں غالب عطا کیا ہے, جس نے ہمیں تلسی داس عطا کیا ہے, جس نے ہمیں سورداس عطا کیا ہے, جس نے کبیر عطا کیا ہے, جس نے میرا بائی عطا کیا ہے. ہم اس پوری لیگیسی سے محروم ہو جائیں گے. یہی وہ دور ہے جس میں ہمیں سنت کاوی کی پوری روایت حاصل ہوئی ہے مہاراشٹر میں. اس کو کیا ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. امیر خسرو کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, یہ بڑی غلطی ہوگی. امیر خسرو بیک وقت ایک صوفی بھی ہے, ایک شاعر بھی ہے,
ایک موسیقی کے پروان چڑھانے والے بھی ہیں, بادشاہ کے درباری بھی ہیں اور سپاہی بھی ہیں, کتنی حیثیتیں ان کی ہیں. اور علاؤالدین خلجی نے جب پبلک لائبریری کا کانسیپٹ دیا ہمیں, ایک ایسی لائبریری جہاں کوئی بھی آئے اور کتابوں سے استفادہ کر سکے, اس کی نگرانی انہوں نے حضرت خسرو کو عطا کی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جو لائبریری تھی یا جو کتابیں تھی, ان کی نظام بھی سنبھالنے کا کام انہیں کو تھا. ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے. ان سے ہم کیسے نظران کر سکتے ہیں, ان سے کیسے دور ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے اس کے ساتھ کہ امیر خسرو اپنے پیر کے سب سے چہیتے مرید خواجہ نظام الدین, وہ واحد پیر ہیں. ہمارے یہاں جو اصحاب سلاسل ہیں جنہیں تصوف اور اس کے مشاغل میں اور اس کے خانقاہوں کے روایتوں میں دلچسپی ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ اصحاب سلسلہ اپنے پیر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ فلاں کے واسطے, فلاں کے واسطے, فلاں کے واسطے. آپ نے بھی سنا ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرید کے واسطے سے دعا مانگتے تھے. یہ ایک روایت ہے, اپنے آپ میں اتنی مستحکم روایت. لیکن اس محبت کے باوجود خلافت انہوں نے ان کو نہیں دی ہے, خلافت دی ہے دوسرے کو. امیر خسرو ان کے خلیفہ نہیں تھے, ان کے مرید تھے, ان کے چہیتے تھے. یہ ہمارے یہاں روایت ہے. تو ہماری ذہنی وسعت کا پتہ چلتا ہے. اور ہم اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو ہماری پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی آزاد ہندوستان کی, 1947 کے بعد جو یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن جو بنا تھا, پنڈت نہرو اور مولانا آزاد نے اس کی سربراہی سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن کو سونپی تھی. انہوں نے بھی اینشنٹ انڈیا کی بات کی, اینشنٹ فلاسفی کو پڑھاتے تھے وہ, لیکن براڈ مائنڈیڈ تھے. جب وہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے تو انہوں نے اس کا انتظام کیا تھا کہ عورتیں بھی وید کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. ایک بہت بڑا انقلابی قدم. وہ سروپلی رادھا کرشنن نے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا بھی شعبہ قائم ہو جائے. اور کیا تھا انہوں نے, ان کا ذہن کی وسعت کا پتہ ہمیں پہلے سے. 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو ان کو سربراہی سونپی گئی اس کی یونیورسٹی ایجوکیشن کی. انہوں نے جو اپنے ذہن کی وسعت کا پتہ دیا ہے, ان کے کانوکیشن ایڈریسز میں, ان کے مضامین میں, ان کی تقریروں میں, ان کی کتابوں میں, ان کے کئی مضامین جمع ہیں اس میں, ایجوکیشن پالیٹکس اینڈ وار میں, اس نام سے جمع ہے. میں یہاں 4 چھوٹے چھوٹے اقتباسات ان کے پڑھ کے ان کی ذہن کی وسعت کا پتہ چلے گا کہ اینشنٹ انڈیا کے وہ بھی قائل ہیں, لیکن اس میں کتنی وسعت ہے, کتنی رواداری ہے, کتنا انکلوزیو ہے ان کا نظریہ, آج کی طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی تعمیری قدامت پسندی, رجت پسندی اور انتہا پسندی کے بیچ درمیانی راستہ ہے. دیکھ لیجیے آپ, تعمیری قدامت پرستی, رجت پسندی اور انتہا پسندی کے بیچ درمیانی راستہ ہے. اگر ہم ہندوستانی ثقافت کی تاریخ کے ابتدائی زمانے سے, یعنی قریب 4-5 ہزار سال قبل کی سندھ گھاٹی کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ایک خصوصیت جو ہماگیر طور پر اس کے طویل ارتقاء میں دکھائی دیتی ہے وہ ہے اس کا لچیلا پن اور نئی ضرورتوں کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت. اس نے جرأت مندانہ رواداری کے ساتھ, جو کبھی احمقانہ بہادری بھی بن جاتی تھی, دوسرے فکر و عقیدے کے نظاموں میں سے حقیقت کے عناصر کو قبول کیا. جذب کرتی جاتی تھی نئی چیزوں کو, نئے عقیدے سے, نئے نظام سے, نئے فکر سے, نظام تربیت کو اپنا لیتی تھی, ریجیکٹ نہیں ہوتی تھی, رد سے کام نہیں لیتی تھی, قبول سے کام لیتی تھی. پھر مذہب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر اپنشد, بدھ یا بعد کے کلاسیکی عہد کا قدیم شخص جدید ہندوستان میں یعنی ماڈرن انڈیا میں آ جائے تو دیکھے گا کہ اس کی نسل ماضی کی حیاتوں, پرتوں اور ٹکڑوں سے چپکی ہوئی ہے اور اس کی صالح معنی کا تقریباً کل حصہ کھوتی جا رہی ہے. ذہنی افلاس, بے حرکتی, ساکت تکرار, سائنس کی موقوفی,
فن کا طویل بانجھپن اور تخلیقی وجدان کی تقابلی کمزوری کو حد درجہ بڑھا دے کر حیرت زدہ رہ جائے گا. تو جو کریٹیوٹی ہونی چاہیے تھی، اس کو فارورڈ لوکنگ ہونا چاہیے، جب تک وہ نہیں رہ گیا کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو کھول دیا، اس کی اصل خصوصیت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. پھر کہہ رہے کہ اگر ہندوستان کو موجودہ زمانے کی الجھنوں سے نبردآزما ہونا ہے، آج کے دور پہ بات کر رہے ہیں، اگر ہندوستان کو موجودہ زمانے کی الجھنوں سے نبردآزما ہونا ہے تو اسے رہنمائی کے لیے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو صرف ناگہانی ضرورتوں میں وقت گزارتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں، بلکہ ملک کے ادیبوں، سائنسدانوں، شاعروں، فنکاروں، تحقیق کرنے والوں اور ایجاد کرنے والوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یونیورسٹیوں میں تہذیب کے یہ دانشور ہادیان پائے جاتے ہیں اور یہاں ان کی تربیت ہونا چاہیے. یہ یونیورسٹیاں قوم کی باطنی زندگی کی پناہ گاہیں ہیں. بہت بلیغ جملہ ہے، بہت بامانی جملہ ہے. ہم بامانی اور باطنی زندگی سے ہماری توجہ ہی ہٹتی چلی جا رہی ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو رجت پسند کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، بھائی اس کی کیا بات کرتا ہے، بادیت کا زمانہ. پھر اینشنٹ انڈیا کی بات کرتے کرتے وہ آج کے دور کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کا مطالعہ جاری رہنا چاہیے. یہ جو زبان ہے جو ادب میں، سائنس میں، تکنیکی تعلیم میں اور ہیومینٹیز میں بہت متمول ہے، اگر ہم نے جذبات سے مغلوب ہو کر انگریزی زبان چھوڑ دی تو مسلسل پڑھتے ہوئے علم کے سرچشمے سے ہمارا تعلق منقطع ہو جائے گا. انگریزی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں دنیا سے الگ تھلگ ہونے سے بچاتا ہے، اور یہ ہمارا غیر دانشمندانہ قدم ہوگا اگر ہم نے خود کو جہالت کے تاریک پردے میں مقید کر دیا. یہ ہے ان کے رہنما خطب جو اینشنٹ انڈیا اور اینشنٹ فلسفی کو ہی پڑھاتے تھے، وہ اسی میں ایکسپرٹ تھے، وہ فلسفی کے آدمی تھے. ہمارے آگے بنیاد گزار ہیں ہماری تعلیمی پالیسی، اسی پر سب بیس کر رہی ہے جو بعد میں جتنی بھی آئی. اس کو آپ سامنے رکھیے اور پھر موجودہ رکھیے. اس میں ہم نے ایک چیز آپ کو بتائی کہ کلیئر نہیں ہے میڈیویل پیریڈ کے بارے میں. آپ کیا کہہ گئے؟ میڈیویل پیریڈ کو نظر انداز کے ہم کیا رہ سکتے؟ کیا سنت پرمپرا جو یہاں کی ہے، یا تلسی داس ہیں، یا میرا بائی ہے، یا میر اور غالب ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد آج کی پالیسی پر اب ہم بات کر رہے ہیں. براہ راست اس موضوع پر آتے ہیں جو تعلیمی پالیسی میں لکھا ہوا ہے. اس کو ہم نے 4 حصوں میں کیا ہے. کچھ پوائنٹس پر آپ سے بات کروں گا. گورنمنٹ نے اپنے عزائم کا اعلان کیا ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس اینڈ پروگرامس ان انڈین لینگویجز، comparative literature, creative writing, arts, music, philosophy to be launched across the country. کہتے ہیں کہ دیسی زبانوں میں، ہندوستانی زبانوں میں اور تقابلی مطالعے کے مضامین کو عام کیا جائے گا تمام ملک بھر پر. اب آپ یہ کام ہمارے ہاں جاری ہے، یہ کام ہمارے ہاں جاری ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا. ٹیگور کو اردو میں منتقل کرنے کا جب گورنمنٹ نے منصوبہ بنایا تو جامعہ ملیہ کا انتخاب کیا، اس نے اس کام کو بڑی کامیابی سے کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہندی ڈپارٹمنٹ نے تصوف پر ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا تھا، جو جرمنی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہندی ڈپارٹمنٹ نے کیا. بنارس ہندو یونیورسٹی کے ہندی اور اردو ڈپارٹمنٹ سے مل کر اردو اور ہندی کی ساجھی وراثت کی بنیاد پر ایک مشترکہ سیمینار کیا تھا جس میں ہزاروں طلباء اور اساتذہ موجود. پونے کے اعظم کیمپس میں ٹیگور اور اقبال پر ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، تقابل کمپریٹیو اسٹڈی. ابھی حال میں لاک ڈاؤن کے درمیان پنجاب یونیورسٹی نے اقبال اور ٹیگور پر ایک ایکسٹینشن لیکچر کا اہتمام کیا تھا بڑے پیمانے. اور بہت سی یونیورسٹیوں کے مثال دیے جا رہے ہیں. سب کو یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں. یہ میں نے وہ مثالیں دی ہیں جس میں میں خود شریک تھا، وہ اس لیے میرے ذہن میں تھی، اس کو میں نے آپ کو بیان کر دیا. تو یہ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. کچھ کام ایسے ہوئے جس کی ہم تشہیر نہیں کر سکے یا اس کی قدر نہیں کر سکے. مطلب انجمن اسلام کے لیے میں نے تصوف اور بھکتی کے نام سے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کو ریکگنائز کیا گیا ملک گیر سطح پر. اس کے پہلا اور دوسرا ایڈیشن انجمن سے شائع ہوا.
اس کے اجرا کی تقریب انجمن اسلام کے کریمی لائبریری میں منعقد ہوئی، لیکن اس کے تیسرے اور چوتھے ایڈیشن کو شائع کرنے کا پرمیشن ہمیں نہیں ملتا. کیا کوتاہی ہو گئی تھی؟ محض ایک شخص، ایک بیمار ذہن آدمی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ اپنے پورے ادارے کا کیریکٹر جو ہے تباہ کر رہے ہیں. کیا جواب دیں گے آپ اس کے؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے یہاں سے بھی یہ کتاب آئی. وہ کتاب کا تیسرا چوتھا ایڈیشن بھی آیا. بمبئی یونیورسٹی کے شعبہ عربی نے اس کے بارے میں بڑا اچھا جلسہ بھی منعقد کیا، لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، پڑھا بھی، اپریشیٹ بھی کیا. لیکن ایک کمی جو رہ گئی، ناکردہ گناہی، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی بیمار ذہن آدمی کی تسکین کے لیے آپ نے ایک ایسی حرکت کی جس سے آپ پیچھے رہ گئے. دوسرا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پالی پراکرت پرشین ٹو بی سیٹ اپ ود ان یونیورسٹی کیمپس. یہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ جو کلاسیکل لینگویجز ہے ہماری، پراکرت ہے، پالی ہے، پالی زبان میں بدھ مذہب کا لٹریچر ہے، پراکرت سے تمام ماڈرن لینگویجز آئی ہیں ہماری. سنسکرت جہاں کے رولرز تھے سلاطین دہلی، ان کی زبان فارسی تھی. ہماری تاریخ فارسی زبان میں ہے، ہمارا تہذیبی اور ادبی سرمایہ فارسی زبان میں ہے. وہ بڑا اچھا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، استقبال نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز اسے کھلتی ہے کہ عربی سے کوئی اس سے کیوں باہر رکھا گیا ہے؟ عربوں سے ہمارا تعلق کئی صدی پرانا ہے، اتنی صدی پرانا ہے کہ ہم اس کا پورا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. آج بھی کیرل میں ایسے خاندان ہے کہ وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی مادری زبان عربی ہوتی ہے. انہوں نے سینسس میں لکھوایا بھی، اس کو کیوں بہرا لکھے؟ آج بھی ہمارے بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی وہاں کاروبار کر رہے ہیں، عربوں میں یا جا کے ملازمت کر رہے ہیں. ہمارے کئی ممالک سے، تمام ممالک سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن عربی کو اس سے باہر کر دیا گیا. اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جو اچھی چیز ہے ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں. ہم کنفرنٹیشن کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ریکانسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک اہم کام جو ہے چھوٹ گیا ہے. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ انڈین آرٹس آف آل کائنڈز ٹو بی آفرڈ ٹو اسٹوڈنٹس ایٹ آل لیول آف ایجوکیشن. اب ہندوستانی کلائیں، ہندوستانی آرٹس میں کیا چیز شامل کریں؟ بہت سی چیزیں 17-18 ہمارے یہاں شامل تھی پہلے سے. کہا جاتا ہے کہ 64 کلائیں ہیں، اب یہ 64 کو ہم شامل کریں گے. اس میں کیا صورت ہوگی؟ یہ جب پورا ان کا فارمولا بن کر آئے گا سامنے، پورا ایجنڈا ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. دوسرے حصے کی طرف ہم آئے، کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ یونیورسٹیز فرام امنگ ٹاپ 100 ان دا ورلڈ will be felicitated to operate in India. کہ دنیا کی جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ ہندوستان میں آئے اور اپنے کام کو کرے، اپنی تعلیم کے جال کو پھیلائے، کیمپسز قائم کرے. ہم تہے دل سے استقبال کرتے ہیں. وہ کون احمق آدمی ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہندوستان میں کیمبرج آئے، ہندوستان میں آکسفورڈ آئے، ہندوستان میں ایسی دوسری یونیورسٹی آئے؟ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ہونا چاہیے یہ. ہم اس پر بھی خوش ہیں کہ ہائی پرفارمنگ انڈین یونیورسٹیز ول بی انکریج ٹو سیٹ اپ کیمپسز ان ادر کنٹریز. کہ ہمارے یہاں کی جو اچھی یونیورسٹیاں ہیں، بڑی یونیورسٹی ہیں، جو خود گورنمنٹ کہتی ہے کہ اچھی یونیورسٹی ہے، جیسے JNU ہے، جیسے جامعہ ہے، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، دلی یونیورسٹی ہے، کلکتہ یونیورسٹی ہے اور دوسری یونیورسٹی، کہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے گی کہ یہ باہر جا کے، ملک سے باہر، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہمارے علوم، ہمارے افراد ہندوستان سے باہر قدم رکھیں، ہندوستان کا شہرہ ہو، اس کی نیک نامی میں اضافہ ہو، یہ بافیض ثابت ہو تمام طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اس کا بھی استقبال کرتے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا وتھ 4 امپورٹنٹ ورٹیکلز ود ان ون امبریلا، یعنی ایک مرکزیت عطا کی جائے، 4 الگ الگ سینٹر ہو لیکن مین سینٹر ایک ہو. اس سے کیا ہوگا کہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، امپلیمنٹیشن میں آسانی ہوگی. لیکن یہ خطرہ بھی ہے کہ جب ایک جگہ پاور سمٹتے ہیں تو اتھارٹیرین ایٹیچیوڈ کے بڑھنے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کمزوری ہے. اس لیے اس کوئی ریگولیٹری باڈی ضرور ہونی چاہیے اس کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے کہ یہ خطرہ ٹل جائے. ہم اس کو موقوف کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ اپریہنشن اور کچھ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر نیو ایجوکیشن پالیسی کا ایک خواب یہ بھی ہے، عزم ہے، بلکہ خواب نہیں، عزم کہیے، ارادہ ہے
कहते हैं कि टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाई 2035, कि 2018 में 26.3% लोग हायर एजुकेशन में या वोकेशनल एजुकेशन में गए थे। अब कोशिश ये की जाएगी कि 2035 तक 50% लोग हायर एजुकेशन हासिल करें, इसका हिस्सा बने, इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी शामिल है। फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी आइदर 3 or 4 years ड्यूरेशन विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ये बहुत अहम तब्दीली है, इसका बहुत खुले दिल से हम इस्तेमाल करते हैं। होता क्या था कि आपने इंटर पास किया, हायर स्कूल हायर सेकेंडरी पास किया, ग्रेजुएशन में चले गए आप, उसके बाद आप बीमार पड़ गए, आपके घर में किसी की मैयत हो गई, कोई बीमारी हो गई, फाइनेंशियली आप कमजोर हो गए, आपका खानदान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हो गया, तो आपका कैरियर तबाह हो गया, आपका साल तबाह हो गया। ऐसा होता था। इससे मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्लान होने की वजह से अगर आपने 1 साल किया है तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल किया है तो डिप्लोमा, 3 साल किया है तो डिग्री, 4 साल किया है तो डिग्री विद रिसर्च, ताकि फर्दर एजुकेशन आप हासिल कर सके, ये आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसका हम खुले दिल से इस्तेमाल करते हैं। by 2040 all higher education institutions to become multidisciplinary institution, जैसा मैंने आपको बता दिया। फिर autonomous degree granting colleges that would grant undergraduate degrees with independent board of governors, ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके कुछ खदशात भी है। क्या पहले आपने कॉलेजेस को ये दर्जा दे दिया कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ना हो और वो जिसको चाहे वो डिग्री दे दें, ये अच्छी चीज है, आसानी पैदा होगी, एतमाद बहाल होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कॉलेजेस। लेकिन इस मुल्क में अब मौजूदा रुझान में जहां इलाकायत की बुनियाद पर, जहां मजहब की बुनियाद पर, जहां अमीर और गरीब की बुनियाद पर, जहां नस्ल और जबान की बुनियाद पर तफरीक की जाती है, एक किस्म का प्रिजुडिस पनप रहा है, और जहां गधे को घोड़ा और घोड़ा को गधा साबित करने का रुझान बढ़ता जा रहा है, वहां कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी कुछ रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है, नहीं छोड़ा जा सकता। हम लोग देख रहे हैं कि जिसको उर्दू नहीं आती है, जो सही जुमला नहीं लिख सकता है, लफ्ज का तर्जुमा का गलत करता है, मल्टी रेशियल का तर्जुमा मुतअद्दिद कौमों करता है, उसको माहिर लसानियात बनाकर पेश किया जाता है, सारी इनायतें उसके साथ है। हम लोग भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। और आखिर में ये पॉलिसी कहती है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू। ये 68 से शुरू हुई थी, शेख लसानी फार्मूला। तजर्बा ये बताता है कि जिस नेक जज्बे के साथ इसकी इब्तिदा हुई थी, उसका फायदा उर्दू वालों को नहीं था। शुमाली हिंद में तीसरी जबान की हैसियत से जो उर्दू पढ़ना चाहिए तो उन्होंने संस्कृत को मुसल्लत कर दिया। हम लोग खुद वही संस्कृत पढ़ गया, हम संस्कृत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उर्दू की काश्त पर उसको न पढ़ने देना, उसका रास्ता रोकने के लिए इसके मुखालिफ है। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आप, फार्मूले को आप कंटिन्यू करने से बड़ा वेलकम, लेकिन जिसकी जो जबान है उस जबान को पनपने दीजिए, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केस एजुकेशन फॉर 3 to 4 years एज ब्रैकेट। बड़ा बात, मैं अंजुमन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हूं, मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन मेरी हमदर्दियां, मेरी कदरदानी उनके साथ बरकरार है। मैं अगर उनके साथ वाबस्ता होता तो मैं आज वहां के सदर के पास, उसके जिम्मेदारों के पास जाता कि आप इस पर सेमिनार कराइए, जलसे का इनेकाद कराइए, बड़े बड़े मज़ामीन लिखवाइए और अखबारात में इश्तिहारात दीजिए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का तस्वुर सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था और अंजुमन इस्लाम में किंडरगार्टन का कामयाब तजर्बा किया गया था। यह हमारा एजाज है कि जो आज आप सोच रहे हैं वो हम कर गुजर चुके, लेकिन साथ में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो बंद क्यों हो गया, वो तजर्बे को कंटिन्यू नहीं किया गया। प्री प्राइमरी के कितने स्कूल्स आपने खुले उर्दू में, क्यों नहीं उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन कर सके? और फिर जो अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो अंजुमन का हो या बाहर का हो,
उसको और जो कॉन्वेंट के स्कूल है उसके मेयार को आप देखिए, वाज़ेह फर्क आएगा। अखराजात तो बढ़ जाते हैं, मेयार नहीं बढ़ता। जैसे हमारी अमली परेशानियां हैं, इनकी तरफ हमको तवज्जो देने की जरूरत। फिर 10+2 का जो मामला था वो 5+3+3+4 कर दिया गया। ये ग्रेजुअली अर्ली एजुकेशन जब पहले शुरू होगी तो आगे तक जाएगी। वो 15 साल का ये कोर्स है, बहुत मुनासिब है, बेहतर है। और बहुत वाज़ेह लफ्जों में ये पॉलिसी ये भी कहती है कि वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन until at least class 5th, but preferably till class 8th and beyond will be home language, mother tongue, local language and regional language. 4 ऑप्शन। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी जुबान उर्दू है, किसी ऐसे इलाके में जाके रह रहे हैं आप जहां बस तनहा आपका घर है उर्दू बोलने वाला। एक आदमी के लिए स्कूल खुलना तो मुमकिन नहीं है। उस लोकेलिटी में देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, घर में और दूसरे लोग कौन सी जुबान बोलते हैं, कौन सी सफिशिएंट जुबान है, कौन आसानी से आप ग्रास्प कर सकते हैं, उसकी तरफ देखेंगे। आपकी रीजन की क्या जुबान है, इन सब को देखते हुए इस पॉलिसी में अगर उम्मीद और हौसले और तदब्बर के साथ गौर किया जाए तो हम उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू स्कूल चलाने वालों के लिए, उर्दू इदारे कायम करने वालों के लिए बहुत कुछ है। थोड़े से एहतियात के साथ हमें गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, तमाम उर्दू के इदारों को, कि साहब हम अपने बच्चों की तालीम उर्दू में चाहते हैं, 2 तरमीमों के साथ, कि अंग्रेजी और कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की तालीम भी उनको इब्तदा से दी जाए। हम उस पर मेहनत करेंगे ताकि वो जब 7th में पहुंचे, 8th में पहुंचे तो इस लायक हो जाए कि हायर एजुकेशन में उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो सके। मैथ और साइंस को आप इब्तदा से अंग्रेजी में पढ़ाइए, बहुत जल्दी बच्चा पिकअप कर लेगा। तो एक तरफ वो टेक्नोलॉजी से भी आरास्ता होगा, एक तरफ वो हायर एजुकेशन से एक्सेस करेगा, और दूसरी तरफ अपनी तहजीब, अपनी जुबान, अपने असलाफ के तरीके, अपनी जरूरतों से भी वो हो जाएगा। ये हम पर मौकूफ करता है कि हम अलिफ से क्या पढ़ाते हैं। अलिफ से अल्लाह पढ़ाते हैं, अलिफ से अनार पढ़ाते हैं, अलिफ से एटम पढ़ाते हैं, अलिफ से इब्तिदा पढ़ाते हैं, अलिफ से इंतहा पढ़ाते हैं। ये क्या पढ़ाते हैं, ये हम पर मौकूफ है। इससे हमको गवर्नमेंट से क्या पूछने के, उर्दू मीडियम हो जाएगा तो हम ऐसी तालीम देंगे कि वो अपनी तहजीब से भी आरास्ता हो और हायर एजुकेशन के लिए भी अपनी को तैयार कर सके और यहां भी तैयार कर सके। फिर दूसरी चीज इसमें है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें हमारे लिए नेमत है बड़ी, इसलिए हमें फायदा उठाना चाहिए। भाई हमारा बच्चा जो है उर्दू में ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उसको ऐसी सहूलत मुहैया होती है कि वो उर्दू तालीम हासिल करने के साथ साथ अंग्रेजी में भी एक पर्चा ले लेता है, या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले लेता है, या कोई मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज ले लेता है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करता है उसमें, या इस किस्म के दूसरे कोर्स करता है, तो उसके लिए मुफीद साबित होगा कि मुदीर साबित होगा। आसानियां पैदा होंगी, राहें खुलेंगी, उसका मुकद्दर तब्दील होगा, हमारा मुकद्दर तब्दील होगा, माशरा तब्दील होगा, और हमारी तालीम हमारी रोजी का भी जरिया बन जाएगा और हमें आदमी बनियाद बनने का भी जरिया अता करेगा, हमें मुस्तकबिल से भी जोड़ने का काम करेगी और हमें माजी की नेमतों से भी हम कनकार करने की कोशिश करें। इसमें बहुत कुछ है, ये हम पर मौकूफ है कि हम क्या इसमें से हासिल करते हैं, किस तरह हासिल करते हैं। इसलिए मैंने तवील तमहीद के साथ अपनी बात कही है कि हम जरा हौसला मंदी और रजाइयत का काम मुजाहरा करते हुए इससे इस्तेफादा करने की कोशिश करें। शुक्रिया। देखिए, क्लैरिफिकेशन देना मेरा काम तो नहीं है, ये पॉलिसी मैंने नहीं बनाई है। क्लैरिफिकेशन तो वो दे सकते हैं जिन्होंने बनाया है, तो अपने सवालात उनके सामने रखिए। मैं उम्मीद जाहिर कर सकता हूं कि जैसे साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स का जो हमारे यहाँ तकसीम थी, उस तकसीम को खत्म करके कि आर्ट्स का आदमी साइंस का कोई मजमून ले सकता है, साइंस का मजमून कॉमर्स का कोई मजमून ले सकता है, इसकी उम्मीद की जा सकती है और ये हमारे हक में बेहतर होगा। हमारी ये राहें बंद होने के बजाय खुलेंगी। मैं इस उम्मीद का इजहार कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी ऐसा है सर, सुन लिया आपने?
हाँ मैंने सुन लिया, समझ लिया मैंने। देखिए मैं अर्ज करती हूँ कि किसी भी जरिए तालीम को मकबूल और मौकूफ बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। एक 5वीं जरूरत भी उसमें है। पहली जरूरत यह कि तलबा हो, दूसरी चीज है कि उनके असातिज़ा हो, तीसरी हो कि वो इदारा हो या इंतजामिया हो, और चौथी जरूरत है कि उनको क्या पढ़ाया जाता है, और 5वीं जरूरत है कि हुकूमत क्या पॉलिसी बनाती है, उसके क्या असरात हैं। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र की हद तक देखें, दूसरे रिसालों में भी है, रियासतों में भी है कि हमारे यहाँ निसाब की किताबें बताने के लिए एक कमेटी बना दी गई, या एक इदारा कह लीजिए, बाल भारती है, कुछ और इदारे भी थे। क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि भाई मैं पेशे तदरीस से वाबस्ता नहीं हूं, तो मेरा इससे साबिका कम पड़ता है। गुलाम नबी मोमिन साहब उसके बाल भारती के अफसर थे पहले, अब तो रिटायर हो चुके हैं। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने जानने वाले हैं। तो वो जब ऑफिसर थे तो उन्होंने मुझे बुलाया और कि भाई आप आइए, एक डिक्शनरी का प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने उसको माजरत कर दिया, वहां गया नहीं था। इसलिए नहीं गया कि वो उन पर इल्जाम आ जाएगा कि भाई आप ताल्लुकात की वजह से बुला रहे हैं, नहीं किया, तो बिल्कुल वाकफियत नहीं थी। लेकिन इधर हमारे अंजुमन इस्लाम करीमी लाइब्रेरी में हम लोग अंजुमन इस्लाम के उर्दू टीचर्स का एक इज्तिमा किया करते थे, और उनकी तादाद होती थी 75-80। हमारी सलमा बहन उसकी निगरानी करती थी। उसका तरीका ये था कि एक निसाब में जो नज्म या नस्र शामिल है, एक टीचर उसको पढ़ती थी, दूसरी उसकी तफहीम और तशरीह करती थी, और जो मौजूद टीचर थी उन पर सवालात कायम करती थी, और आपस में बहस होती थी। बाहर का आदमी मुदाखलत नहीं करता था। आखिर में एक एक्सपर्ट उसके ऊपर राय देता था। एक्सपर्ट के तौर पर एक साहब को बुलाया जाता था, वो आए नहीं, कभी आए नहीं उसमें, तो इत्तेफाक से आखिर में वो मुझे ही करना पड़ता था। मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं एक्सपर्ट बनकर आ सकूं वहां पे, लेकिन मैं कोशिश करता था। एक दिन मैं उसके ऊपर राय दे रहा था, तो एक सब्जेक्ट को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इसकी तो ज़बान बयान की बहुत गलतियां हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। उसकी मैंने निशानदेही की, और फिर मैंने अपने कॉलम में उसको लिखा भी, दूसरों से भी कहा। फिर हमारी सलमा लोखंडवाला साहिबा ने, प्रिंसिपल नजमा काजी साहिबा ने, कुछ टीचर्स ने प्रोफेसर शफी शेख साहब को लिया, और इतनी गलतियां निकाली निसाब की किताबों में कि एक मुकम्मल बुकलेट तैयार हो गई, किताबचा तैयार हो गई। वो पेश भी किया गया शायद वहां से, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, वो शायद अच्छा नतीजा नहीं निकला, या उस पर सुनवाई ही नहीं की गई। ये अलमिया है। अब इधर हमारे पड़ोस के बिल्डिंग में रहने वाले एक साहब एक दिन आए मेरे पास, और कहने लगा कि साहब देखिए वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो मुशावरती बोर्ड में है, जो इदारती बोर्ड में है, जो इंतजामी बोर्ड में है, उन्हीं लोगों के मज़ामीन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, दूसरों के लिए ही नहीं गए। तो एक नई बात का इंकशाफ हुआ। तो उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम लिखे, बोर्ड को लिखे, उनको लिखे, वहां अच्छे लोग भी शामिल हैं, उनको तवज्जो दिलाएं कि भाई आपकी भी बदनामी हो रही है और बच्चों का मुस्तकबिल भी दिया जा रहा है। जब तक अच्छा निसाब नहीं होगा, अच्छे पढ़ाने वाले नहीं होंगे, अच्छे माहौल में नहीं पढ़ाएंगे, तब तक इसका भला होने वाला नहीं है। आपके खदशात, मैंने सब, जहां तक आपके सवाल को मैं समझ सका हूं, आपके खदशात बहुत सही है। इस पर लोगों को तवज्जो करना चाहिए, किसी एक को नहीं बल्कि तमाम लोगों को मिलकर निसाब की बेहतरी की तरफ खुसूसी आवाज उठानी चाहिए। जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए। कि सहलसानी फार्मूला का मतलब यह है कि 3 ज़बानें पढ़ सकते हो बच्चे। 68 से इसकी इब्तिदा हुई। अब सोचा यह किया गया था कि जो तीसरी ज़बान के तौर पर वो उर्दू पढ़ेंगे, वहां दूसरी ज़बान ला के रख दी गई। जुनूब में भी कुछ ऐसा हुआ। जुनूब में कुछ फायदा हुआ, जैसे महाराष्ट्र में आप पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम से भी पढ़ रहे हैं, वैसे से मजमून भी पढ़, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में उर्दू पढ़ाई जा रही है, ये हमने देखा। उर्दू मीडियम के स्कूल भी चालू है, उस तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जा रहे हैं। तो न्यू तालीमी पॉलिसी में वो ये एतराफ कर रहे हैं कि ये सहलसानी फार्मूले को कंटिन्यू किया जाए। उसको कंटिन्यू करने के सिलसिले में हमको पुरुमीद होना चाहिए। अब जिन स्कूलों में नहीं है उर्दू, वहां कैसे ले जाया जाए? गवर्नमेंट को मजबूर करें कि वहां एक उर्दू को, हमारे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हमारे इंग्लिश में कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं। टीचर का दल नहीं, वहां का जो मैनेजमेंट कहता है कि हम तो टीचर नहीं है, हमारे पास उतना नहीं कर सकते। कोई पीए इनामदार और कोई आबिदा इनामदार जैसा
یہاں سے نکلے یا ادارہ آئے اور وہ کہ بھائی جو ٹیچر ہم دیتے ہیں لیکن اردو کو پڑھائیے جو پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو بڑی مشکل لگ رہی ہے بہت آسان ہو جائے. ہم ایک بڑی عملی مثال دی ہے, آج کی مثال دی ہے کہ پونے میں ایسا ہوا ہے. آپ کو واضح کر دوں کہ پچھلے سال 1 سال صرف میں وہاں نہیں تھا, بلکہ 8 سال تقریباً میں وہاں پہ تھا اور بڑی محنت سے کام کیا جا رہا تھا اور اچھا کام, اس کے نتائج سامنے آ رہے تھے. وہ ان ٹاپکس پر وہاں پہ مضامین لکھوائے گئے, تقریری کرائی گئی جو بعد میں گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ بنا. مطلب صفائی سوچھتا ابھیان چلا, بعد میں چلا وہ, مطلب فساد اور جنگ اور جہاد کا فرق بتایا گیا. یہ سب چیزیں چلتی رہی. جب کوئی کام پھیلنے لگتا ہے تو ایسے افراد اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے, اور ہمارا انتظامیہ عام طور سے خوشامد پسند ہوتا ہے. یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے, اس سے ہم کو نجات دلانے کی کوشش کی ہے. اس سال کیا ہوا مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن امید یہی ہے کہ ہماری سلما بہن نے بہت اچھا کیا ہوگا, وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے, اور انجمن کے مینجمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ وہ کرتے رہے ہوں گے. لیکن آپ پہلے آدمی نہیں ہے, کئی آدمی نے اس کو کہا. اس بارے میں اگر میں کچھ زیادہ کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے چونکہ یہ چھوڑ کر آئے ہیں اس لیے بدلہ نکال رہے ہیں یا انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, اس لیے اس پر یہی فیصلہ رہ لیجیے کہ 1 سال میں کیا ہوا یہ نہیں معلوم, اس سے پہلے تو بہت اچھا انتظامات ہوا. دیکھیے کلاسیکل لینگویجز کو بڑھاوا دینے کی بات اس میں ہم نے آپ کو بتائی کہ پرشین لینگویج ہے, پالی لینگویج ہے اور پراکرت ہے. پراکرت سے تمام ماڈرن لینگویجز ہماری نکلی ہے. پالی سے وہ بدھ مذہب کا جو تعلق ہے اس کے لٹریچر, قدیم لٹریچر اس کے ساتھ موجود ہے. ہماری پرانی تاریخ, پرانی دستاویز, گھریلو کاغذات, جائیداد, یہ وہ سب کچھ فارسی میں ہے. کلاسیکل لینگویجز کو جب وہ بڑھاوا دے رہے ہیں تو سنسکرت تو یہاں پہ ان کی مذہبی حیثیت بھی ہے اور یہاں کی سنسکرتک اپروچ بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ آپ کے اوپر, آپ پر کس طرح پڑھائی جانے والی ہے, آپ کی نصاب میں کس طرح شامل کی جانے والی ہے, جب تک پورا فریم ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. ہمیں سنسکرت زبان سے محبت کرتے ہیں, ہم اس کو نیگلیکٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن اس سے ہماری جو دوسری تعلیم ہے وہ کیسے افیکٹ ہوگی اس پر ہم کو سوچنا ہے. یہ ہم اس پر تب بات کر سکیں گے کہ پورا ان کا فارمولا, پورا ایجنڈا ہمارے سامنے ہوگا. نہیں اشفاق صاحب, یہاں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں. یہ ہماری پالیسی یہ کہتی ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار پالی پراکرت پرشین ٹو بی سیٹ اپ ود ان یونیورسٹی کیمپس. آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں بنا رہے ہو, سلیبس کا حصہ بنا, ان کا ایک کیمپس بنانا, ان کی ترقی کی تدابیر کرنا. میں نے یہی عرض کیا کہ ماڈرن لینگویجز میں ان کا شمار نہیں ہے, آپ کو ماڈرن لینگویجز پڑھائی جانے والی ہے. تو اس میں ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ عربی کو شامل کیجئے کہ وہ کلاسیکل لینگویج ہے. اردو کا ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اردو ماڈرن لینگویج ہے. ماڈرن اور کلاسیکل کو ایک جگہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اردو کی نہیں بات کر رہا ہوں, مگر صفحہ نمبر 14 اور 15 پر جو ذکر ہے پالیسی کے, تو اس میں انہوں نے ان نوجوانوں کے ذکر کے ساتھ کہا ہے کہ اس میں تمام تر سافٹ مواد تیار کیا جائے گا. تو جب اتنا زور ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو زبانیں آپ نے ذکر کیا ہے تو ان کی جو اکیڈمیز بنائی جائیں گی تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ایک شک ہوتا ہے کہ پرانے ادب کی طرف جو واپس جا رہے ہیں تو اسے کہیں جدید سائنسی نظریات پر نقصان نہ ہو کچھ. اب یہ پورا فارمولا جب آ جائے گا, پورا ان کا سلیبس سامنے آ جائے گا, پوری اسکیم آف سبجیکٹ سامنے آ جائے گی, تب اس پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو شروع میں کیا کہ ہمیں اینشنٹ انڈیا اور اینشنٹ انڈیا کے ویلیوز سے, اس کی زبانوں سے, اس کے ایجوکیشن سسٹم سے کوئی بیر نہیں ہے, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں, کوئی بیر نہیں ہے. ہاں, لیکن اس میں وہ وسعت ہے کہ نہیں جس وسعت کا مظاہرہ سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کیا تھا, اس پر انحصار ہے. یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. اب یہ 66 صفحے میں یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی. ابھی وہ نالندہ کا حوالہ دے رہے ہیں, تکشلا کا حوالہ دے رہے ہیں. تکشلا اور نالندہ بہت اہم ادارے تھے ہمارے, ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے, لیکن ان کا آج ماڈرن انڈیا میں یا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں یا ماڈرن ورلڈ میں ان کا کیا ریلیونس ہے, یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے. اس پر ابھی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. صاحب دیکھیے, میں نے ابھی جو بات بنیادی بات کہی تھی وہ کانٹیکسٹ میں کہی تھی ایس ایس سی ایجوکیشن اور یا زیادہ سے زیادہ ہائر سیکنڈری کے بارے میں. ابھی ہم ہائر ایجوکیشن میں ترجمے کی مدد سے یا اوریجنل زبان میں جو کتاب لکھنے کا معاملہ ہے اس پر ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہمارے یہاں اس کی سلسلہ, اس کی ابتدا ہوئی تھی, دارالترجمہ قائم ہوا تھا حیدرآباد میں ہی آپ کے قریب میں, لیکن وہ ختم ہو گیا. اور آج سائنس ایک لفظ, ہمارے زمانے میں سائنس پڑھائی جاتی تھی, فزکس, کیمسٹری,
बायोलॉजी, आज उससे कितनी ब्रांचेस निकल चुकी हैं, इतनी ब्रांचेस आएंगी कि मैं सबको गिनवा भी नहीं सकता, मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ। अब उनको अंग्रेजी में भी बुक्स पूरे नहीं मिलती हैं, लेक्चर्स दे के वो लोग साइकिल स्टाइल करा के ऐसे वैसे करके वो दे रहे हैं, लेक्चर कह रहे हैं, हमारे प्रोफेसर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद लाइफ साइंसेस आ गए। हमारी बेटी माइक्रोबायोलॉजी में कर रही थी, वो रोज कुछ ना कुछ लेकर आती थी, देखता था मैं तालिब इल्म की हैसियत से उसको सीखने की कोशिश करता था। तो मैं नहीं समझता कि अभी हमारी साइंटिफिक या साइंसी जो मजामीन है उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए अंग्रेजी के अलावा कोई जबान हिंदुस्तान में, हमें खुद कफील होना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए, लेकिन हमें अंग्रेजी का सहारा लेना जरूरी पड़ेगा। अगर हम तराजिम की मदद से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ कमी रह जाए या वो हम उसको पढ़ ही ना सके। हमें अंग्रेजी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उर्दू तालीम इसलिए जरूरी है और इस तरह जरूरी है कि हम हायर एजुकेशन के लायक बन जाए, कम पैसे में आसानी के साथ ऐसी तालीम हासिल करें जो हायर एजुकेशन में हमारे लिए मुआविन साबित हो सके। इस पे आप तवज्जो दीजिए। और आप खुद प्रोफेसर है माशाल्लाह, अब आप खुद ये देखिए कि हमारे वो बच्चे जो अंग्रेजी जिनकी कमजोर है वो कैसे हमारी जुबान में या कोई इंडियन लैंग्वेज में उस मजमून को पढ़ सकते हैं। मेरा अपना ये तजुर्बा है कि वो टेक्निकल बुक्स या प्रोफेशनल बुक्स अगर हिंदी में दी गई हैं या किसी हिंदुस्तानी जुबान में दी गई है तो कोई ना कोई कमी रह गई, उसको उस तरीके से अंगेज नहीं किया गया है जिस तरह से अंगेज उनको करना चाहिए। जिस तरह अंग्रेजी में पढ़ने के बाद उसको उसने समझाया और अपने को जाहिर कर दिया है, उसको एक्सप्रेस करने में उसको कामयाबी मिली। सलाम जी, उस्मा साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम साहब ने रोक दिया। नागपुर से एक साहब का सवाल आया, मुझे भी थोड़ा सा उसी बारे में बात करनी थी। क्या हमारे उर्दू तालीम में ये नुकसान नहीं है, अच्छे उन्वानात वहां से नहीं आना, कि उसका उन्वानात का जो अच्छे उन्वानात का फुकदान हो गया है, मेयार खत्म हो गया है अंजुमन इस्लाम दीनियात मुकाबिलों में, ये इससे रिलेटेड है? फहीम साहब कह रहे हैं कि वो रिलेटेड नहीं है। मैं समझ गया उस्मा साहिबा जी, कि वो फहीम साहब ने तो रोक दिया था। इस वक्त हमारे पड़ोस में अंजुमन इस्लाम के मेंबर बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि हम आपको जानते हैं, आप मुझे जानते हैं। वो ये समझेंगे कि मैंने आपको समझाया होगा और आप सवाल पूछ रहे हैं। तो वो एक अहम काम तो था और आज भी है। वो हमारे ऐसे लोग हैं वहां पे जो इस काम को करेंगे। आपका सवाल आ गया है और उसमें क्या कमी रह गई कि आप लोग खुद एक लेटर बनाइए और वहाँ सदर साहब को और वहाँ के जिम्मेदारों को भेजिए और आप महसूस करेंगे कि ये काम जिंदा है। हमने छोड़ दिया है, लेकिन हमारी दुआ है कि वो काम जारी रहे और अच्छी तरीके से जारी रहे। और ऐसे लोग हैं जो इस बात पर इसरार करेंगे। आप इस सिलसिले में हमारे 2 सवाल आए हैं इस वक्त। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस काम से हम, और मेरा ख्याल है कि मेरी बहन सलमा बहन भी इस वक्त सुन रही है, वो भी इस चीज को पहुंचाएंगे। वो उसकी जिम्मेदार है, बड़ी खूबसूरती के साथ वो काम करती, दिन रात मेरी बहन वहां पे काम करती, मैं भी काम करता था। हाँ, हम लोग देख चुके सर आप। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा कैसे उन्वानात वहां पे आते थे, कैसे आदमी रोता हुआ बाहर आता था। कितने लोगों ने आगे कि सर हमको पहली मर्तबा ये हुआ खिदमत खल्क और सोशल वर्क, इस कंसेप्ट को अलग किया गया, अशे मुबशरा को लाए जी। क्या मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटी में अपनी कदरों को कैसे हम जिंदा रहें, इस पर मजामीन, तो कितने मजामीन आते थे वहां पे और उसका फायदा था। और हर सतह पर फिर हम लोग ये करते थे कि जिसके प्राइमरी का या अपर प्राइमरी में जो उन्वान दिया गया या एसएससी में दिया गया या जूनियर कॉलेज में दिया गया, ग्रेजुएशन भी दिया, टीचर्स के दिया, तो वैसे ही जजेस को भी लाते थे जी। अब वहां भी ये होने लगा कि साहब जिसके सर पर भी जिसने एक खास वजाकता बनाई है वो आके मैनेजमेंट के सामने या सदर के सामने बैठ गया। सदर साहब ने कहा इसको जज बनाओ। ये देखा कि उसके सर पर टोपी है, ये नहीं देखा कि उसके सर टोपी के नीचे सर और सर के नीचे भेजा है या नहीं है, इसका ख्याल ही नहीं किया। तो मेरा तो खराब हो जाता था। ये तल्ख बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये दूसरा तीसरा सवाल है तो मैंने इसको कहना शुरू किया। इस पर खुद अंजुमन के जिम्मेदारों को तवज्जो करनी चाहिए। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी कोशिश यही होगी कि वो अंजुमन का वो प्रोग्राम जारी रहे, उसको लोगों को फैज़ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तरबियत का काम करे, उसकी बहुत जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान, खास तौर से पूरा महाराष्ट्र उससे फैज़ उठा रहा था जी सर। पूरा फायदा। आपको आज हमारे पास 2-3 फोन दिन में भी आए थे कहीं ना कहीं से, और हमने उन लोगों को मना किया था कि भाई इस मौजू पर आप कोई सवाल मत कीजिएगा कि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है, इस पर दूसरे मौजू पर हम बोल रहे हैं।
اور ہم وہاں سے وابستہ بھی نہیں ہے, تو ہماری کوئی دلچسپی اور کوئی ضرورت وہاں سے ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, اور آپ کی یہ بات وہاں تک پہنچے گی. ہمارے شاہنواز بھائی ہمارے موجود ہے, وہ انجمن کے ممبر ہے, وہ بھی پہنچائیں گے. ہماری سلما بہن بھی سن رہی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اختر رنگون والا صاحب ہمارے کلچرل بورڈ کے چیئرمین ہیں, وہ بھی سن رہے ہوں گے, تو وہ بھی پہنچائیں گے. دوسرے بھی ہمارے اساتذہ سن رہے ہوں گے, ان کا بھی یہی احساس ہے. انجمن کے بہت سے ٹیچرز اور پرنسپلس نے بھی اس بات کی ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, لیکن وہاں کی جو اچھی باتیں تھی ان کا اچھے لفظوں میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک تاریخی کارنامہ اس ہم نے وہاں کے جو ورسوا والا جو مثال ہم نے آپ کو کتنا بڑا کام کیا تھا. ہم نے عابدہ بہن کا کتنا بڑا مثال دیا کہ بھئی کتنا بڑا کام کیا, ہم ان کی قدری کی نکال سکتے. 53,000 بچے وہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں. انعامدار صاحب نے کتنا بڑا خرچ اٹھا رہے ہیں کہ تمام اسکولوں کو ایک انگریزی ٹیچر مفت میں مہیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی بات پہنچے گی انشاءاللہ, اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوں گے. دیکھیے بہت اچھے سوال کیا آپ نے جناب. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں نا کہ بہت لمبی چوڑی تجویزیں ابھی آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پوری پالیسی آپ کے سامنے آئی نہیں ہے, واضح نہیں ہے. آپ ابھی 2-3 بات کیجئے کہ بھئی ہم گورنمنٹ کی پالیسی کا پڑھا ہے, ہم نے سمجھا, ہم امید کرتے ہیں, وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہوگا. اس پالیسی کے عوض ہمارے زیادہ بچے پڑھیں گے, اور ہمارے بچے بحیثیت مضمون بھی اردو کو پڑھ سکیں گے, بحیثیت میڈیم بھی اسے اختیار کر سکیں گے, اور ایسی تعلیم حاصل کریں گے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے معاون ثابت ہو اور کم خرچ ہو, کم جاب اورینٹڈ ہو. تو ملٹی ڈسپلنری ہے, اس کا ہم استقبال کرتے ہیں. ہم کو اردو اسکول چلانے کی اجازت دی جائے, شرط کے ساتھ کہ ہم اس میں انگریزی بھی پڑھا سکیں ابتدا سے ہی, اور اس کو ٹیکنالوجی سے بھی جوڑ سکیں ابتدا سے ہی, اور جو آسانیاں آپ کو ضرورت چاہیے اس کو لے لیں. اور جو بچے ہائر کلاسز میں اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ان کی فیسلٹی دی جائے. صحیح معنی میں 3 لینگویج فارمولا کو اپنایا جائے, اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ہم نے یہ اتنی باتیں بھی اگر ہم نے کر لی اس لیول پر, تو یہ ہمارے حق میں بہت, دیکھیے فاؤنڈیشن اسٹیج بہت اہم ہوتا ہے, وہیں سے اردو کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر اردو والوں کے بارے میں, اب اردو کے اساتذہ کے بارے میں جو باتیں آپ نے کہی وہ ہم دوہرا نہیں سکتے. میں باہر کا آدمی آؤٹ کاسٹ سمجھ کے لوگ نکال دیں کہ بھئی یہ تو ٹیچر بھی نہیں ہے. تو اردو کے بارے میں کچھ بہت ساری غلط فہمیاں تھیں, ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا کام ہے. کچھ عرصہ پہلے, میں 2 سال پہلے رتنا گیری گیا تھا, وہاں کے پروفیسر صاحب نے ابھی ایک سوال بھی کیا تھا, ڈاکٹر دانش صاحب نے, تو وہاں میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی. اردو کی ہندوستانی کیریکٹر کے بارے میں اردو اخبارات میں تو اتنا نہیں آیا تھا, وہاں کے 7 یا 13 اخبارات میں بہت اچھا کوریج ملا تھا اس سیمینار کا. تو بتانے والا چاہیے, غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا. وہ لوگ کیا سنتے کہ یہ اردو زبان ہے, اس کا تعلق جو ہندوستان سے ہی نہیں ہے, یا جو حملہ کا آور تھے ان کے ساتھ آئی نہیں. صاحب یہ ہندوستان کی زبان ہے, ہندوستان کے کیریکٹر کی ترجمانی کرتی ہے, ہندوستان کے مزاج کی ترجمانی کرتی ہے. اتنی ماڈرن لینگویج ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن کو جذب کر سکتی ہے, اس کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے. ایسا کوئی, آپ یہ بتائیے کہ میں نے امیر خسرو کے بارے میں بتایا, امیر خسرو کے بارے میں یونیورسٹی کی سطح پر کچھ سیمینار تو ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے فنڈنگ کر دیتی ہیں, کچھ NCPL سے کوئی پیسہ آ جاتا ہے, اس لیے 2-4 سیمینار 2-4 ڈپارٹمنٹ میں ہو جاتے ہیں. جونیئر کالج میں یا ہائی اسکول میں یا اردو انسٹیٹیوشنز میں جو اردو کے نام پر جنہوں نے پرمیشن دیا ہے, مائنورٹی کا اسٹیٹس حاصل کیا ہے, لیکن مائنورٹی زبان کو فروغ دینے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کوئی فنکشن ہوا ایسا نہیں ہوا. تو ہم اپنی کوتاہیوں کو جب گنانے کی کوشش کریں گے تو بہت ہوں گی, ہم بول بھی نہیں سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اس کا احساس کریں, اپنا محاسبہ کریں, اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اور حکومت سے جو ہمیں لینا ہے اس کا مطالبہ جھگڑے کی صورت میں نہیں, تصادم کی صورت میں نہیں, کنفرنٹیشن کی صورت میں نہیں, ریکانسیلیشن کی صورت میں, ریپرزنٹیشن کی صورت میں ان تک بات پہنچ پائے اور ان سے کہیں کہ صاحب آپ کی یہ پالیسی ہے, RSS یہ کہتا ہے کہ نہیں مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے, تو ہماری مادری زبان اردو ہے, اور اردو کوئی فارن لینگویج نہیں ہے, وہ انڈین لینگویج ہے, اس کی جڑیں اسی مٹی میں پیوست ہیں. جب ہم اس قسم کے اجتماعات کریں گے, اس قسم کے دلائل دیں گے, ان لوگوں کو اپنے ہاں بلائیں گے. اور دیکھیں ایک چیز کے سلسلے میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہوں. کانفیڈنس اس لیے ہوں کہ جب بھی اردو کا فنکشن کیا گیا ہے صحیح طریقے سے اور غیر اردو والے کو اس میں بلایا گیا ہے, تو وہ وہاں سے متاثر ہو کر گیا ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ہاں اردو کے فنکشن کے نام پر کچھ آدمی نے سیلف پروموشن کا معاملہ کیا ہے, تو وہاں پہ خراب نتائج آئے.
تو یہ اس کو کام کیجیے آپ, خود بخود راہیں استوار ہوتی چلی جائے گی. وہ پیٹرن ہمارے پاس موجود ہے. پہلے بچہ جو ہے 10th تک پڑھتا تھا اردو میں, اردو میڈیم سے پڑھتا تھا, 11ویں سے اس کا انگلش میڈیم ہو جاتا تھا. ابھی بہت کلیئر کٹ وہ بات کر رہے ہیں, اس پہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے. اور مزید کچھ کنفیوژن ہے تو ابھی یہ پالیسی کے بارے میں بہت کچھ کلیریفیکیشن آنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی یہ کیبنٹ نے پاس کیا, ابھی پارلیمنٹ میں آنا ہے. پارلیمنٹ میں کچھ نہ ہو, کوئی بحث نہ کرے, آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے بالکل خاموش بیٹھے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسکوپ تو ہے, اور اسکوپ کا استعمال کرنے کا اس وقت صورت پیدا ہوگی جب آپ اپنے نمائندوں کو لکھیں, گورنمنٹ کو لکھیں, آفیسرز کو لکھیں کہ بھائی ہماری یہ خدشات ہیں کہ اس کے بعد ہمارے بچے کے لیے کیا, اس کے بعد ہمارے بچے کے لیے کیا. تب وہ کلیئرفیکیشن آتا جائے گا. جیسے جیسے آپ مسائل کو پیش کریں گے ان کا سلوشن بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا. دیکھیے یہ جو ہے نا, اس میں کلیئر ہے آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے, فاؤنڈیشن اسٹیج پر جو ہے, ارلی ایج ایجوکیشن ہے, آپ اس زبان میں پڑھائیے جو بچہ گھر میں پڑھتا ہے, جو اپنی ماں کے گود میں پڑھتا ہے, یا دوسری زبان بولنے والی ماں گھر میں آ گئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی ہم مہاراشٹرین ہیں, اردو بولتے ہیں, مراٹھی بولتے ہیں, اور ہماری بیوی گجرات سے آئی ہو تو وہ گجراتی بولتی ہوگی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو مراٹھی میں پڑھے. تو گھر میں جو زبان عام طور سے بولی جا رہی ہے اس میں وہ کمپیوٹر ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ, انگریزی کے ساتھ وہ اتنا سیکھ لے, اتنا جلدی پک اپ کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. چاہے وہ آرٹس کے بعد, درجہ 8 کے بعد اس کو انگریزی میڈیم سے پڑھنا ہو یا کسی انڈین لینگویج کے ذریعے پڑھنا ہو, بہت بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ تھا یہاں پہ, لیکن اسی طرح حل ہوتا چلا گیا. وہ اس کو ابھی پورا فارمولیٹ ہونا چاہیے. آپ اپنی دشواریوں کو پیش کر دیجئے, لکھیے, آپ بولیے, جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھیے, اساتذہ سے پوچھیے, ایڈمنسٹریشن کو لکھیے, آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ وہ آلریڈی ہیں. جو اردو میڈیم کا بچہ ہے وہ مین اسٹریم سے باہر کا نہیں ہے. اور ڈراپ آؤٹ کا آپ کیا نہیں, آپ ذرا سا اس کو تفصیل سے سمجھیے. اس سلسلے میں اچھا سوال آپ نے کیا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈراپ آؤٹ کا شکار اگر بچہ اردو میڈیم کے اسکولوں میں ہوتا ہے تو انگریزی میڈیم کے اسکول میں تو وہ جائے گا ہی نہیں, وہ پہلے ہی دن کا خرچ پورا نہیں کر سکے گا. جی, اتنی مشکلات ہیں. ان کی فیس کا اسٹرکچر دیکھ لیجیے, ان کی کتابوں کا خرچ دیکھ لیجیے, ان کا مینٹیننس اور پاکٹ منی کا دیکھ لیجیے, تو آپ کو دیکھے گا کہ یہاں کے مقابلے میں وہاں بہت فرق ہے. جہاں بچے اردو میڈیم کے جو بچے ہیں اس لیے غش کھا کر زمین میں گر جاتے ہوں تو وہ ناشتہ کر کے گھر سے نہیں آئے تھے, ان بچوں کو آپ کو پڑھانا ہے. اگر وہ وہاں ڈراپ آؤٹ کا ریٹس کا ہے تو آپ کی کوشش ہے کہ بھئی ہم اپنی پاکٹ سے کچھ خرچ کر کے کچھ ان کو دیں اور وہ ہمارا کام کرے اور وہ کر دیں. تو انگریزی میں یہ نہیں ہو سکے گا. ایک ساتھ 70 بچوں کو ریسٹریکیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ اسکولوں میں. نے دیکھا بمبئی کا کانوینٹ اسکولوں میں یا انگلش میڈیم اسکولوں میں نے دیکھا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو مین اسٹریم ایجوکیشن کا ہے حصہ. ان میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ اب ہمارے اساتذہ کو کچھ زیادہ محنت, وہ پروفیشنل بننا پڑے گا, اردو تعلیم کو اس طرح پیش کرنا پڑے گا کہ وہ آج کی ہائر ایجوکیشن میں ان کو تکلیف نہ پہنچ سکے, اور دوسری چیزوں کو توجہ کرے, ان کا ایٹماسفیئر اچھا پڑے. انگریزی اسکولوں میں سب کچھ ہم سے اچھا نہیں ہوتا, لیکن ان کا ایٹماسفیئر اچھا ہوتا ہے. بچے صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں, اس پہ کچھ خرچ ہوتا ہے. یہاں وہ نہیں ہوتا ہے. جس کلاس کے بچے آتے ہیں, لیکن ٹیلنٹ وہاں پہ بھی ہوتا ہے, حیرت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں آج کے مہمان خاص اسپیکر جناب شمیم طارق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بہترین انداز میں کیا اور ہمارے رفقا کے سوالات کے جوابات کا بے باکی سے جوابات دیے. میں ہمارے ساتھی رفقا جناب فہیم سر, عبد المجید انصاری سر, فیاض مومن سر اور مکرم خان سر کا بھی شکر گزار ہوں, جو اس پروگرام کو کرنے کے لیے اور بہترین کوشش, اور ان کی کاوشوں کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا اس پروگرام کا انعقاد. میں تمام شرکاء جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بہترین انداز میں آپ نے شرکت کری اور اس پروگرام کو بہت کامیاب بنایا.
شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. میٹنگ کا اختتام کیا جاتا ہے.